نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے اور آج سے 2 دن پہلے 21 رمضان المبارک کو امیر المؤمنین، امام المتقین، داماد رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم شہادت تھا۔ اسی مناسبت سے چند کلمات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں لفظ صحابی کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس شخص نے ایمان کی نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، سرکار کی خدمت میں رہا یا سرکار کی مجلس میں رہا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ شرف صحابیت پانے کے لیے اس ظاہری آنکھ سے دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جو نابینا تھے، ظاہری آنکھ نہیں تھی، دنیا میں دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن انہیں صحابی شمار کیا گیا ہے۔ اس لیے ظاہری آنکھ سے دیکھنا شرط نہیں، بلکہ ایمان کا ہونا اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنا، سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا، یہ چیز صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں بہت سی آیات میں بیان فرمائی ہے، اور خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر صحابہ کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ میرے محبوب کے ساتھی ہیں، میرے محبوب کے صحابی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت رکھنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں تم اپنی تنقید کا نشانہ مت بنا لینا، یعنی ان پہ کرٹیسائز مت کرنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو شخص میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو شخص میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھ سے دشمنی کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھتا ہے۔ یعنی ہمیں اگر صحابہ کرام سے محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو چونکہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، سرکار کے صحابی ہیں، تو سرکار سے محبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔
تو اسی طرح سے جو لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، تو در حقیقت ان کی یہ دشمنی اور ان کی یہ نفرت اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ ہے۔ سرکار سے وہ دشمنی رکھتے ہیں، اور چونکہ وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس لیے سرکار کی نسبت کی وجہ سے لوگ صحابہ کرام سے بھی نفرت رکھتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برے الفاظ سے یاد مت کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد، کہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص، یعنی جو صحابہ کے بعد میں آنے والے ہیں ان سے متعلق سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، اور میرا کوئی صحابی ایک مٹھی جو یا کوئی بھی چیز ایک مٹھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو جس نے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب میرے صحابی کو ایک مٹھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ملے گا۔ تو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور ثواب اس قدر زیادہ انہیں کیوں ملا؟ اس لیے کہ ایمان کی نگاہ سے انہوں نے اللہ کے پیارے محبوب کی زیارت کر رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میرے صحابہ کے بارے میں بری باتیں کریں گے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ممبروں پر بیٹھ کر میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، جگہ جگہ پر مجمع لگا کر میرے صحابہ کی برائیاں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ اے میرے بعد آنے والو، میرے صحابہ کے بعد آنے والو، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوں، میرے صحابہ کو برا کہتے ہوں، تم انہیں دیکھ کے خاموش نہ رہنا، تم ان کی اس برائی اور اس برے عمل کو دیکھ کے چپ مت رہنا۔ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، بلکہ تم ان سے کہنا کہ تمہارے اس برے عمل پر اللہ کی لعنت ہو کہ تم ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہو کہ جن کا جنتی ہونا متحقق ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں کئی جگہوں پر اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے جن کی عظمت بیان فرمائی ہے، تو تم انہیں برا بھلا کہتے ہو تو تمہارے اس برا بھلا کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یہ تو وہ شانیں اور وہ عظمتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کی بیان کی ہے، چاہے وہ صحابی مکہ شریف میں ایمان قبول کرنے والے ہوں یا وہ مدینہ شریف میں اسلام قبول کرنے والے ہوں، چاہے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہوں یا ہجرت کے بعد کرنے والے ہوں، چاہے فتح مکہ سے پہلے دین قبول کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد دین قبول کیا ہو، یہ ان تمام صحابہ کی شان ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کئی صحابہ کرام ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شان اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس پیارے صحابی کی ولادت کے بارے میں مشہور واقعہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں اور آپ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔
تو وہ فوراً کعبہ شریف کے اندر چلی گئیں جہاں پر حضرت علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد جناب ابو طالب اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، بلکہ کسی کام کی وجہ سے باہر گئے ہوئے تھے، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور جب حضرت ابو طالب واپس آئے تو انہوں نے آپ کا نام پھر علی رکھا، اور حضرت علی مرتضیٰ نے بہت سارے مقامات پر اپنے ان دونوں ناموں کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو الحسن آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن کی وجہ سے، اور ابو تراب کنیت وہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی کہ شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان کسی بات پر کوئی ناراضگی ہو گئی، تو حضرت علی مرتضیٰ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور مسجد نبوی شریف میں جا کر لیٹ گئے۔ سرکار حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے کے آئے اور پوچھا کہ اے فاطمہ، علی کہاں پہ ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح علی مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے ہیں، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو علی کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے جب جا کے دیکھا، مولا علی مسجد نبوی کے کچے فرش پر مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کے سرکار کو بتایا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے گئے اور مولا علی کو اٹھایا، اور اٹھاتے ہوئے سرکار ان کے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑ رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے میرے مٹی والے ساتھی کھڑے ہو جاؤ، میرے مٹی والے ساتھی کھڑے ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مولا علی کو ابو تراب کے لقب سے بلانا، ابو تراب کی کنیت عطا فرمانا اتنا پسند آیا کہ آپ اس نام کو سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور آج تک جہاں پر آپ کے نام کے ساتھ ابو الحسن لکھا جاتا ہے، وہیں آپ کی کنیت ابو تراب بھی بیان کی جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی عمر مبارک ابھی چند سال ہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پیارے بھتیجے، میرے بھائی ابو طالب کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے گھر میں غربت ہے، بچے زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، تو ان کے لیے یہ معاملات چلانا مشکل ہے، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان کے ایک بیٹے کو میں اپنے پاس اپنے گھر میں لے جاؤں اور ایک بیٹے کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ ابو طالب کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ تو اس مشورے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ بچپن میں ہی حضرت علی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مولا علی کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مولا علی مرتضیٰ کی عمر مبارک اس وقت 8 سال تھی۔ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے کہ پیر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اگلے ہی دن منگل والے دن حضرت علی مرتضیٰ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو ہر موقع پر حضرت علی مرتضیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینا شروع کی، سرکار کو پریشان کرنا شروع کیا، تو اس وقت جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا دفاع کر رہے تھے، سرکار کو ہر جگہ پر ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہیں پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ہر موقع پر سرکار کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کے حکم سے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا پروگرام بنایا تو حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، آج کی رات میں اللہ کے حکم سے ابو بکر کو ساتھ لے کر مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف چلا جاؤں گا۔ آج کی رات آپ نے میرے بستر پر سونا ہے، اور کفار اور مشرکین نے جو امانتیں میرے پاس رکھوائی ہوئی ہیں
کل صبح آپ وہ امانتیں انہیں واپس کریں گے اور اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک بستر پر اس رات کو سو گئے اور صبح کفار کو ان کی امانتیں واپس کیں اور پھر خود بھی مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ کفار وہ لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں توحید و رسالت اور دین حق دین اسلام کی دعوت دی تو وہ سرکار کے اس قدر مخالف ہو گئے کہ وہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے سرکار کے گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، سرکار کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اس قدر برے دشمن تھے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا جو بھروسہ اور جو ٹرسٹ تھا کہ وہ اپنی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس ہی رکھواتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کا یہ یقین تھا کہ یہ وہ شخص ہیں جو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ ہم جو چیز ان کے پاس رکھوائیں گے، جس وقت ہم چاہیں گے ان سے وہ چیز جب واپس طلب کریں گے تو یہ ہمیں وہ چیز ہو بہو اسی حالت میں لوٹائیں گے، ہماری امانت کے اندر کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں کریں گے اور کسی قسم کی خیانت نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مدینہ شریف میں پہنچے تو سرکار حضرت علی کے پاس تشریف لے کے آئے تو دیکھا کہ حضرت علی کے دونوں پاؤں میں سخت تکلیف ہے، چونکہ سفر مشکل تھا، راستہ کٹھن تھا، تو سخت سفر کی وجہ سے حضرت علی کے دونوں پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور ان چھالوں کی وجہ سے پاؤں میں زخم آ چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک مولا علی کے ان پاؤں کے اوپر لگایا تو مولا علی فرماتے ہیں میرے پاؤں فوراً ٹھیک ہو گئے اور پھر ساری زندگی مجھے کبھی پاؤں کے اندر کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ جس وقت باقی صحابہ کرام بھی مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف میں آ گئے تو اب چونکہ وہ مکہ میں اپنا مکان، اپنا کاروبار، اپنا مال و دولت سب کچھ وہیں چھوڑ کے آئے تھے، ہر چیز تو وہ ساتھ لے کے جا نہیں سکتے تھے، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ وہ جو مہاجرین تھے اور جو مدینہ شریف کے انصار تھے، جو پہلے سے مدینہ شریف میں رہنے والے تھے، ان کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار، انہیں آپس میں بھائی بنا دیا کہ تم آپس میں مال و دولت کو شیئر کرو۔ اور انصار نے بھی کمال محبت کا اور کمال عقیدت کا اظہار کیا کہ جس انصاری کے پاس اگر 2 مکان تھے تو اس نے ایک مکان خود رکھا اور ایک مکان اپنے اس مہاجر بھائی کو عطا کر دیا۔ جس کے پاس 2 دکانیں تھیں یا 2 کاروبار تھے تو اس نے ایک کاروبار اپنے پاس رکھا، دوسرا اپنے بھائی کو دے دیا۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی کاروبار تھا تو اس نے 50-50 پر اپنے بھائی کو اس کا پارٹنر بنا لیا۔ اس قدر محبت کا اظہار انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا۔ جب تمام مہاجرین اور انصار کو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو مولا علی مرتضیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے دیکھا مولا علی رو رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے علی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو کسی کا بھائی نہ بنا ہو۔ ایک میں رہتا ہوں کہ جس کا بھائی آپ نے کسی کو نہیں بنایا، آپ نے مجھے کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی پریشان مت ہوں، غم مت کریں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگوں کا آغاز کیا یا جس وقت کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر جنگیں مسلط کیں تو حضرت علی مرتضیٰ ہر مقام پر، ہر جنگ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، سوائے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو پیچھے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اے علی، آپ پیچھے میرے اہل بیت
اور باقی شہر والوں کی نگہبانی کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تو میدان کا بندہ ہوں، میں تو میدان جنگ کے اندر اپنی شجاعت اور اپنی بہادری کے جوہر دکھانے والا ہوں، میں تو اپنی ذوالفقار تلوار کے ذریعے سے دشمن کے پرخچے اڑانے والا ہوں، میں دشمن کو تہ و تیگ کر دینے والا ہوں، تو آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ تو سرکار نے فرمایا جیسے اس وقت حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑا تھا، آج تبوک کے موقع پر میں جب صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہا ہوں تو باقی جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اے علی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن ایک چیز کا فرق رہے کہ حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو پیچھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ ان لوگوں کی حفاظت کریں۔